الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کی رحمت والی اور برکتوں سے بھری ہوئی مبارک راتیں ہیں، اور قرآن پاک نماز تراویح کے اندر پڑھنے اور سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے تیسرے پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کا جو تیسرا پارہ ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ جو سورۃ البقرہ کا آخری حصہ تیسرے پارے کے اندر ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، ان میں تین جو ہے وہ مرکزی جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو بڑی آیتیں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دو نبیوں کا مبارک تذکرہ اور ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے سود اور صدقے کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، تیسرے پارے کے آغاز میں جو دو بڑی آیات ہیں، ان میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اس کے اندر 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ یہ بڑی ہی عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا تمام آیات میں جو ہے ایک ممتاز مقام ہے۔ آیت الکرسی جو ہے، اس کو حصار کے لیے، حفاظت کے لیے یہ بہت ہی نایاب چیز ہے۔ آیت الکرسی جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ کوشش کریں، آپ بھی اپنا معمول بنائیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں، ضرور اس کو پڑھا کریں۔ دوسری جو آیت کریمہ تیسرے پارے کے پہلے حصے کے اندر جو ہے سورۃ البقرہ کا جو آخری حصہ ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ آیت مدائنہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو الفاظ کے لحاظ سے جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور پھر آگے جو ہے یہ بڑی طویل آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک فرمایا تجارت کا ذکر، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرض لینے اور دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب تم تجارت کرو اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کا تمہارا معاملہ ہو، قرض دیتے ہو یا کسی سے قرض لیتے ہو، تو تم جو ہے اس کی لکھ پڑھ کیا کرو، اس کو کاغذ پہ لکھو، اور پھر لکھے ہوئے پر جو ہے تمہارے لیے اس کے اوپر دو گواہ ہونے چاہیے، تاکہ کل کو کسی بھی طرح کی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ آیت مدائنہ ہے، اور پہلی آیت الکرسی ہے۔ یہ دو ایسی آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کے آخری حصے کے اندر جو عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے بڑی بلند شان رکھتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے یہ جو آخری حصہ ہے تیسرے پارے کے اندر، اس میں دو نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو نمرود کے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا موت اور حیات کے اوپر، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوپر۔ موت اور زندگی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نمرود کے ساتھ جب آپ کا مباحثہ ہوا، تو اس میں جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی جو دلیل جو ہے وہ جو پیش کی، اس میں یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے
اور موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور سورج جو ہے وہ اسی کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور اسی کے حکم پر جو ہے سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ مباحثے کا ذکر کیا، اور پھر دوسرے نبی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جو 100 سال تک جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت وارد فرمائی، 100 سال تک ان کے اوپر موت آری رہی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخری حصے کے اندر فرمایا، جو تیسرے پارے کے شروع میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری چیز بیان فرمائی، صدقہ اور سود، ان دونوں میں فرق بیان فرمایا۔ فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود کا لین دین کرنے سے مال گھٹتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے، اگر آپ دیکھیں میرے معزز صدائے حق چینل کے ناظرین اور سامعین، ذرا توجہ کیجئے گا، آپ غور کرنا کہ جب ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں تو صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، سود لینے سے مال بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 روپیہ سود پر دیا ہے اور اس سے آپ نے بدلے میں 1100 روپیہ 1200 روپیہ لیا، تو آپ کا مال بڑھ گیا، 1000 کے پیچھے 100-200 روپیہ آپ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہی آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے اور آپ اس میں سے 100 روپیہ صدقہ کر دیتے ہیں، تو بظاہر آپ کا 100 روپیہ کم ہو گیا، وہ آپ کا 900 روپیہ رہ گیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، سود لینے سے مال بڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ سود حرام ہے اور حرام چیز کے اندر چونکہ برکت نہیں ہے، اس لیے تم اگر سود کا کام کرو گے تو مال تمہارا گھٹ جائے گا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور اگر تم صدقہ دو گے تو تمہیں 1 کے بدلے میں 10 عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ پھر آگے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں میرے معزز سامعین و ناظرین، اس میں بھی 3 بڑی مرکزی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں اپنی قدرت کے 4 قصے بیان فرمائے، اللہ کی قدرت کے 4 قصے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مباہلے کا ذکر فرمایا ہے، اور آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء سابقین کے ساتھ ایک عہد لیا ان سے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 4 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قصے ہیں، اس میں پہلی قدرت یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ ہم کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ہم جو ہے وہ قلیل کو جو ہے وہ کثیر پر جو ہے وہ غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ کس طرح کہ جنگ بدر کے اندر، جنگ بدر کا ذکر فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر جو ہے مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000، لیکن ہم نے 313 کو 1000 پر جو ہے وہ سبقت عطا فرمائی، اور وہ ان کے اوپر غالب آ گئے اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر دوسرا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پایا جانا، کہ جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل مریم علیہ السلام کے پاس پائے جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر موسم کے بھی پھل جو ہے وہ دے سکتا ہے، عطا فرما سکتا ہے، پیدا فرما سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قدرت کا بیان فرمایا، وہ حضرت عزیر، حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ بالکل بڑھاپے کی عمر میں جو ہے وہ اولاد کا عطا فرمانا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد ہونے کی ایک حد ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، ایک عمر کا حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ اولاد ہونے کی امید بالکل ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں اب تو ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اس عمر کے حصے میں بھی جو ہے وہ بندے کو اولاد عطا فرما سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چوتھا اپنی قدرت کا ذکر فرمایا اس قصے کا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا
پیدا ہونا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھتے ہیں میرے محترم سامعین و ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایک اس کا نظام ہے اس کا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اگر میرا رب چاہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے جو ہے مریم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مباہلے کا ذکر فرمایا وہ نصارہ کے ساتھ جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مباہلہ ہوا، اور اس مباہلے میں جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو اور حضور نبی پاک علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اور آخر میں جو ہے جس عہد کا ذکر کیا گیا کہ عالم میثاق یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کتنا پیارا ہے، وعدہ کیا لیا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب یاد کرے جب ہم نے عالم میثاق کے اندر جو سارے نبیوں کی روحوں سے جو ہے وہ ایک وعدہ لیا، وعدہ کیا لیا کہ تمہیں کتاب دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، لیکن جب میرا رسول آ جائے تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرتا ہوا تو تم نے ضرور ہمارے اس نبی پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا نبی آئے گا تمہارے پاس تو تم نے جو ہے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ جو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑ جائیں، صدائے حق ٹیم کا حصہ بن جائیں اور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی رات چوتھے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔